آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے آخرت میں جزا اور سزا کا تصور۔ قامدی صاحب، اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میں چاہوں گا کہ اسلام میں جو جزا اور سزا کا تصور ہے آپ اس کی ذرا مختصراً وضاحت کر دیجیے۔ جزا اور سزا انسان کی فطرت ہے۔ انسان کو جس طریقے سے آنکھیں دی گئی ہیں کہ وہ دیکھے، کان دیے گئے ہیں کہ وہ سنیں، اسی طرح اس کو ایک حادثہ اخلاقی بھی دیا گیا ہے۔ حادثہ اخلاقی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اندر جھانکتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر خیر اور شر کا شعور ہے۔ میں کچھ چیزوں کو اچھا کہتا ہوں، کچھ چیزوں کو برا کہتا ہوں۔ میرا یہ شعور ازلی ہے، میرا یہ شعور ابدی ہے، میرا یہ شعور عالمگیر ہے۔ پوری انسانیت میں اگر کسی چیز کو آپ یکساں اور مشترک دیکھتے ہیں تو وہ میرا یہی شعور ہے۔ اس شعور کے کچھ نتائج منطقی طور پر نکلنے چاہیے۔ اگر کچھ چیزیں خیر ہیں اور کچھ چیزیں شر ہیں تو اس کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ خیر کا نتیجہ خیر نکلے اور شر کا نتیجہ شر نکلے۔ اسی بنیادی تصور کو آگے بڑھا کر قرآن مجید نے یہ بتایا ہے، قرآن مجید سے پہلے بلکہ انبیاء علیہ السلام نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آنے والی ہے۔ بلکہ قرآن مجید اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاً اسی دنیا کو بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دنیا ابدی ہوگی، اس میں موت پر موت طاری ہو جائے گی، وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اس کا عیش جاویدانی ہوگا، اس میں انسان کا ارتقاء لامحدود ہوگا۔ اس دنیا کو جب بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ کیا اس دنیا میں ایک ایسی مخلوق آباد کی جائے جس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہنے کے بس قابل بنا دے، یا کسی مخلوق کا امتحان کر کے اس کو آزمائش سے گزار کے دیکھا جائے کہ کیا وہ اس دنیا میں، اس ابدی دنیا میں، اس ہمیشہ کی عیش میں رہنے کے قابل ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں آباد کرنے کے لیے پہلے اس دنیا کو تخلیق کیا گیا۔ یہ ایک عارضی دنیا ہے، اس میں زندگی موت کا ایک کارخانہ ہے جو چل رہا ہے۔ آپ اس میں آتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں، اس کی کسی چیز کو بقا نہیں ہے، اس میں ہر چیز ناتمام ہے۔ اور اس دنیا کے اندر انسان کو امتحان سے گزار کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو میرٹ پر اس دنیا میں آباد ہونے کا اپنے آپ کو اہل ثابت کرتے ہیں۔ یہی اسلام کا جزا و سزا کا تصور ہے۔ اس جزا و سزا کا کچھ حصہ اس دنیا سے بھی متعلق ہے، اور اس دنیا میں اس کو اس لیے برپا رکھا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے دلیل بنے آخرت کی جزا و سزا کی۔ ہمیشہ کی جزا و سزا، آخری درجے کی جزا و سزا، حتمی جزا و سزا، وہ قرآن بھی یہی کہتا ہے اور تمام الہامی مذاہب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ آخرت میں ہوگی۔ ایک دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک نئی دنیا وجود میں آنے والی ہے۔ وہ کہاں وجود میں آنے والی ہے اس کا جواب بھی قرآن نے دے دیا ہے کہ یہ جو تم اپنے اوپر ایک عظیم کائنات دیکھ رہے ہو اور یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ اس میں کہیں کوئی آبادی نہیں ہے، یہ بالکل ڈھنڈار پڑی ہوئی ہے۔ اس کو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اصل میں اس پوری دنیا کا ملبہ ہے، اسی کو جمع کیا جائے گا۔ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اسی زمین و آسمان کے ان سیاروں، ستاروں، کہکشانوں کو جمع کر کے ہم ایک نئی دنیا وجود میں لائیں گے جس کے اپنے آسمان ہوں گے، جس کی اپنی زمین ہوگی، اور پھر سب لوگوں کو ہم اٹھائیں گے اور اٹھا کر ان کا حساب کتاب کریں گے اور اس دنیا میں ان کو آباد کر دیں گے۔ گویا میرٹ پر ایک دنیا آباد کی جائے گی، اور اس میرٹ کا خلاصہ ایک لفظ میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کس نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنایا ہے۔ اس کو قرآن اپنی اصطلاح میں